بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد دو قوموں کو کہا جاتا تھا، عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ۔ معزز ناظرین، عاد ثانیہ کو ہم قوم سمود کے نام سے جانتے ہیں، جن کی طرف حضرت صالح کو مبعوث کیا گیا، جبکہ ہماری آج کی ویڈیو کا مرکز عاد اولیٰ ہے، جن کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تاریخی حوالوں کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین قوموں میں سر فہرست قوم عاد ہے۔ بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان حضرموت، عمان، بحرین اور مغربی یمن کا وسیع و عریض علاقے کے ساتھ ایک صحرا ہے جسے الاحقاف کہا جاتا ہے، اور یہی الاحقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ لیکن اب یہ ایک خطرناک صحرا کے علاوہ کچھ نہ ہے۔ خشک ریت کے ایسے بلند و بالا ٹیلے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان میں گر جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جائے۔ بے شک یہ صحرا اللہ پاک کے عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز و شاداب باغات، ٹھنڈے پانی کے چشموں، آبشاروں اور بہت اونچی عمارتوں اور قلعوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس علاقے میں اس وقت کی دنیا کی سپر پاور قوم عاد آباد تھی۔ وہ انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کے قد 40 ہاتھ جتنے تھے، 800 سے 900 سال کی عمر پاتے تھے۔ نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی، جوان، تندرست و توانا رہتے تھے۔ بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی تیری، جا اپنا کام کر، آیا بڑا نیک چلن کا حاجی نمازی، تیرے کہنے پر چلے تو ہم تو بھوکے مر جائیں۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے۔ اب قوم عاد نے بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زور آور ہے؟ وہ آخرکار ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید، سرخ۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے۔ سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے، بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گی، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے، جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی، اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر گئے؟
کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا ہے؟ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قومیں زمین بوس کر دی ہیں۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔